رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے۔ الحمدللہ قرآن کے بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی امیزنگ واقعات ہم سنتے ہیں، حیرت انگیز قرآن کے واقعات سن کر ان سے کچھ سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سننا ہے۔ آج بات کرنی ہے قوم سبا اور عذاب الہی۔ قوم سبا کون تھی؟ عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں اور تباہی بربادی ایسی ہوئی کہ وہ تباہی بربادی بھی رہتی دنیا کے لیے اگزامپل بن گئی، مثال بن گئی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سبا یہ کیا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوم سبا کہلائی۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل دوری پر واقع تھی۔ یمن میں اس کا مطلب یہ قوم رہتی تھی شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر۔ اس آبادی کی ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں۔ دنیا میں بڑا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں جو پرفضا مقام ہو، جہاں پر مچھر وغیرہ نہ ہو، مکھیاں نہ ہوں، آب و ہوا فریش ہو، گرد و غبار نہ ہو، پولیوشن نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی اس طرح کے حشرات الارض بھی نہیں تھے۔ زبردست آب و ہوا تھی، بلکہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا اس علاقے کی کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ جوئیں بھی ساری مر جاتی تھیں، یعنی اگر وہ کچھ پرابلم لے کر آتا تھا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے کہ اس میں کثیر پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے پھل لگتے تھے اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ امیجن کریں، شاید آج تو دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے۔ یقیناً بڑے پرفضا مقامات ہیں، بڑے خوبصورت مقامات ہیں، اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل اور باغ عطا فرمائے، بڑے لوگ خوشحال تھے، آرام، سکون، پیشنس کی لائف تھی، بڑی زندگی کے مزے تھے۔ لیکن اب گڑبڑ کہاں شروع ہوئی کہ جب اتنی ساری نعمتیں ملی، اتنی ساری آسائشیں ملی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے، مگر ان نعمتوں نے، اس مال نے، اس آسانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ وہ قوم جو ہے وہ معاذ اللہ تکبر میں مبتلا ہو گئی اور کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ اللہ اکبر، مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، ان کی بات نہ مانی، اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، وہ ایک متکبر، بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا اور اس کا جب لڑکے کا انتقال ہو گیا، ناظرین آج کسی کے گھر میں میت ہو جائے نا، بڑی زبردست لائف گزار رہا ہو، بڑی خوشحالی کی لائف، اور اچانک کوئی پرابلم آ جائے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اب جب امتحان آیا ہے تو ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ معاذ اللہ آج بھی کئی لوگوں کے گھروں میں جب جوان موت ہو جائے تو زبان سے کفریہ کلمات، ناشکری کی باتیں، بہت عجیب و غریب جملے نکلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک تو میت کی ٹینشن، ایک تو میت کی مصیبت آ گئی،
دوسرا ایمان چلا گیا جو اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ اللہ کرے کہ ایسی آزمائشوں کے وقت میں بھی ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ شکایت نہ کریں، جو اللہ کی مرضی تھی۔ بڑا پیارا ہم جملہ جو آیت کا جز پڑھتے رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال ہے ہم اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب اس حماد نے کیا کیا، جب اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا نا، تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی، تکبر اور پراؤڈ والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ آپ ڈراتے نا ہمیں کہ نعمتیں چلی جائیں گی اور یہ اللہ نے دی ہیں، ہم شکر نہیں کریں گے تو چلی جائیں گی، تو آپ کہیے رب سے وہ چھین لے ہم سے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آج بھی کئی لوگ مال کما کر آسائشوں میں، آسانیوں میں، جب لگژری آف لائفز ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں سب تو میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری ہوشیاری کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ہے جو دے رہا ہے، کوئی ہے جو نواز رہا ہے، کوئی ہے جس کا مجھے شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ وہ سب اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب رب عز و جل کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ حماد بھی کچھ ایسا ہی سمجھ بیٹھا تھا، ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں اللہ کا ہے تو اللہ سے کہیے چھین لے ہم سے۔ کیسے چھینے گا، کیسے جائے گی یہ ساری مال و دولت، یہ آسائشیں، اتنی اچھی آب و ہوا، لوگ مثالیں دیتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس علاقے کی جناب خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں، سب ہم سے کیسے چھن سکتا ہے؟ مگر ناظرین، اب اس کہانی کا، اب اس قرآنی واقعے کا ایک الگ پہلو شروع ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ قرآن میں یہ ذکر کہاں ہے، کس صورت میں ہے، جبھی تو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیے، اسے سمجھیے۔ سبحان اللہ، خوبصورت، امیزنگ، حیرت انگیز سٹوریز ہیں، حیرت انگیز واقعات ہیں، اور ہمارے لیے اس کے اندر زبردست لیسن، زبردست پیغام ہے۔ ہمارے سلسلے کا نام بھی تو پیغام قرآن ہی ہے۔ بہرحال اب جب اس حماد نے اس طرح تکبرانہ لہجے میں، عصیان سے بھرپور لہجے میں جب یہ کہا، اور اس کا عصیان، طغیان بہت بڑھ گیا، نافرمانی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا۔ اس قوم پر سیلاب آیا۔ سیلاب تو ویسے بھی آتا ہے، مگر کیسا سیلاب تھا، وہ سیلاب آیا کیسے؟ سبحان اللہ، آپ غور کریے کہ کیسے کچھ ہوا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ سیلاب آیا تو ساری مال و دولت، سارے باغات، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی۔ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی کہ دیکھو قوم سوا کیسے برباد ہوئی تھی۔ پھر ہوا کیا، عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے ان کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے۔ اس میں جو لوگ یعنی ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے، ترس گئے کہ وہ قوم جس کے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے لذیذ، اب وہ کڑوے پھلوں والے درخت اور باغات بن چکے تھے۔ ناظرین، یہ سیلاب کیسے آیا ضرور بتاتے ہیں، مگر آئیے اب چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ اب کلام پاک کی کچھ آیتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ سبا، جی ہاں، اس قوم کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 15 سے 17 میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پارہ نمبر ہے 22، سورت کا نام ہے سورہ سبا، آیت نمبر 15 سے 17 کی تلاوت سنیے، ترجمہ سنیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ شہر، بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا یعنی سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بکٹا میوہ اور جھاؤ یعنی جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے. جی ناظرین، قرآن پاک کی آیات سنی، ترجمہ سنا. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تفاسیر قرآن میں یہ کیسے لکھا ہے کہ سیلاب کیسے آیا. واٹ از دا ریزن، یعنی وہ کیا وجہ تھی کہ سیلاب آیا. قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر، یعنی آج کل جو ڈیم بنائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے گیٹ لگا کر یا بڑی بڑی دیواریں لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے اور اس پانی کا پھر استعمال کیا جاتا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے تاکہ پانی سٹور رہے اور اس قوم کے کام میں آئے. مگر اللہ کی شان دیکھیں، ایک چوہے نے، ایک ماؤس، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا. سوراخ تو چھوٹا سا تھا، چوہا کتنا بڑا سوراخ کرے گا، مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا پانی کے پریشر سے، اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا. اور اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی، اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑے ریلے کی صورت میں وہ سیلاب جو ہے اس بستی میں آ گیا. لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے دھاروں نے اس بستی کو غارت کر دیا. ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے قرآن مجید میں سنا کہ کس طرح اس قوم کی بربادی کے بارے میں بیان فرمایا. اس واقعے کے بارے میں علامہ احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا، وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین غور کریں، آج آئے دن زلزلے، آج آئے دن سیلاب، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں آندھی. اب غور کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے، اسی کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، اسی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے، شکر جو ہے نا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ بندہ زبان سے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری مہربانی، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. مگر جو پریکٹیکل شکر ہے، جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. بڑا لاجیکلی بات ہے نا، اللہ مجھے اور آپ کو نعمتیں دے رہا ہے. مجھے بتائیے نا، مجھے اور آپ کو کھانا کس نے دیا، سانسیں کس نے دی، مجھے اور آپ کو کپڑے کس نے دیے، مال و دولت کس نے دیا، عزت و شہرت کس نے دی؟ جو دیا وہ رب نے دیا. اللہ کی نعمتوں کا تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ابھی پچھلے دنوں ایک زبردست پوسٹ نظر سے گزری کہ ایک جگہ عرب ملک میں ایک شخص کو پرابلم ہوئی، اس کے لنگز میں پرابلم ہوئی، اس کو سانس لینے میں تکلیف تھی، اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا، اس کو آکسیجن مہیا کی گئی. تقریباً 24 گھنٹے وہ آکسیجن پہ رہا، اور آکسیجن جب اس کو نکالی گئی، وہ ریلیف کیا گیا اس کو ڈاکٹرز نے، تو اس کو بل دیا گیا 600 ریال کا، آلموسٹ پاکستانی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 24-25 ہزار روپے بنتے ہیں. وہ شخص رونے لگا تو ڈاکٹر سمجھے کہ بوڑھا آدمی ہے، پیسے نہیں ہوں گے. کہا آپ روئیے نہیں، اگر آپ کو بل زیادہ لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو ارینجمنٹ کرتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ شخص زاروں کی طرح رونے لگا، کہتا ہے پیسے ہیں میرے پاس، آئی ایم ایبل ٹو پے، میں پیسے دے سکتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ
ایک دن کی آکسیجن کے 600 ریال. میں 78 سال کا ہو گیا ہوں. 78 years is my age now. 78 سال سے روزانہ میرا رب مجھے آکسیجن دے رہا ہے. اگر ایک دن کی آکسیجن کی ویلیو 600 ریال ہے تو ان 78 سالوں میں کتنا بڑا قرض دار ہو گیا ہوں. میں اس نعمت کا کیسے بدلہ دے سکوں گا؟ میں اس نعمت کا شکر کیسے دے سکوں گا؟ ناظرین، یہ ایک نعمت کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ، میں پروگرام کر رہا ہوں تو سانسیں لے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو سانس لے رہے ہیں. جی ہاں، جتنی دیر سے مجھے آپ سن رہے ہیں آپ نے کئی بار آکسیجن یوز کر لی ہے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی ہمیں سمجھے کہ کوئی پیمنٹ کی ہے. اللہ وہ نعمتیں دے رہا ہے، مگر شکر کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شکر صرف زبانی شکر کا نام نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں سارا دن تسبیح پڑھتا رہوں الحمدللہ الحمدللہ، اور حرام بھی کماؤں، جھوٹ بھی بولوں، بد نگاہی بھی کروں، اللہ کے بندوں کو بھی ستاؤں، ہیں لوگوں سے رشوت بھی لوں، لوگوں پر ظلم بھی کروں، نمازیں بھی نہ پڑھوں، یہ کیسا شکر ہے؟ یاد رکھیے، ہاتھ دیے ہیں تو یہ ہاتھ حرام نہ کریں، یہ شکر ہے. زبان دی ہے تو زبان حرام سے بچا کر اللہ کا ذکر کرے، یہ شکر ہے. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، آنکھیں حرام نہ دیکھیں، یہ اللہ کا شکر ہے. یہ کیسا شکر ہے کہ رب نے ہی آنکھیں دی ہیں اور انہی آنکھوں سے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں؟ ذرا غور کیجئے، ہمارا رواں اللہ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. اور یہ نافرمانیاں اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پھر ہم آئے دن عذاب دیکھ رہے ہیں، آئے دن مشکلیں دیکھ رہے ہیں، آئے دن آفتیں دیکھ رہے ہیں. قوم سبا سے سب کچھ چھن گیا، اللہ کی نافرمانی کی نا. تو کیا آج اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے؟ آج تو ایسی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا مسلمان کہلانے والا یہ کر سکتا ہے؟ آج کن چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہو رہی ہے؟ آج تھوڑے پیسے کمانے کے لیے دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ. ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے جو چند سکوں کی خاطر جانوں سے کھیل لیتے ہیں، تھوڑے پیسوں کے لیے بندہ مار دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے کرتے اگر کوئی ہیزیٹیشن کرے تو اسے گولی مار دیتے ہیں. ان کو مرنا نہیں ہے. کیا جواب دیں گے؟ ایسی نافرمانیاں کہ چھوٹے بچوں اور چھوٹے بچیوں کے ساتھ برے واقعات ہو رہے ہیں. ذرا سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کو، اللہ کی نافرمانی کیسی کر رہے ہیں؟ اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ قوم سبا خوشحال تھی، ختم، نام و نشان مٹ گیا. ٹھیک ہے، آج ہمارا نام و نشان نہیں مٹایا جا رہا، مگر ایک دن تو آنا ہے نا، اور اس دن ہم سب نے جواب دینا ہے. ہر کرنی کا پھل بھگتنا ہوگا. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج کوئی کاؤنٹ کرنے والا نہیں ہے. کسی کو کیا پتا میں رات کو کیا کرتا ہوں، میں دن کو کیا کرتا ہوں. پیسے والا بن گیا، کیسے بنا اور کسی کو کیا پتا؟ رب جانتا ہے. کوئی ہے جو یہ سب جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے. خدارا اس دن سے ڈریے جب ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن میں رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کیسے جواب دیں گے؟ آج شکر کیجئے، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اس کی نعمتوں کا خیال کیجئے. دیکھیں نا، دنیا کا بھی تو دستور ہے نا ناظرین، ہمیں کوئی تحفہ دے دے، کوئی ہماری مدد کر دے، کوئی ہمیں قرضہ دے دے، کوئی جاب پہ لگا دے، کوئی مشکل وقت میں کام آئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، کمال کا آدمی ہے، مشکل وقت میں کام آیا، ہی از مائی باس ناؤ، مائی بیسٹ فرینڈ. دنیا میں ایک بار کوئی مہربانی کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے، اس کا خیال رکھتے ہیں. اور اچھی بات ہے، بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن دنیا میں ایک مہربانی کرنے والے کو تم ناراض نہیں کرتے. جو صبح و شام نعمتیں دے رہا ہے اسے صبح و شام ناراض کر رہے ہو. فجر کی نماز قضا کر کے ناراض کر رہے ہو، ظہر عصر مغرب عشاء قضا کر کے ناراض کر رہے ہو. ذرا سوچیں ہم کہ پورے دن میں اللہ کو کتنی بار ناراض کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یہ پیغام قرآن آج لے لیجئے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. یاد رکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس پر عذاب بھیج دیتا ہے، اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اچانک چلتا پھرتا گھر برباد ہو جاتا ہے، اچھا خاصا کاروبار ڈیمیج ہو جاتا ہے، شہرت جو ہے وہ ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کہیں غور کیجئے، اللہ کا ناراض تو نہیں کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اس کی نعمت کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے. امید کرتا ہوں کہ آج اس واقعے سے ہم سب سبق حاصل کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل سبحان اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے
کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے جو بندہ خود مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا، یہی بات اللہ نے ایک آیت کریمہ میں بیان کی ہے. چنانچہ آپ سنتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، ایک بستی کہ امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا. جی ناظرین، سنا آپ نے، نعمتیں ہوں، آسائشیں ہوں، لگژریز ہوں تو پھر تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے چاہیے، زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. عقل مندی یہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں پاس ہیں وہ باقی رہیں، دوام رہے، اللہ راضی رہے اور میں بھی خوشحال زندگی گزاروں، نافرمانی سے بچیے، غریبوں کی مدد کیجیے، شکر ادا کیجیے، سجدے کیجیے، خیرات کیجیے، نماز پابندی سے پڑھیے. یہ ساری باتیں قرآن مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. الحمدللہ اس ماحول میں یہ ساری باتیں کرنے کا ہمیں ذہن بار بار دیا جاتا ہے، گناہ سے بچنے کے بارے میں بار بار مجھے اور آپ کو سمجھایا جاتا ہے. اگر اس ماحول میں رہیں گے تو یہ چیزیں کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. دیکھیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری دعا فرماتے ہیں، کتنی خوبصورت دعا ہے. آپ دعا کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں اور تیری اچھی عبادت کرنے میں. اللہ سے مدد مانگتے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں، ذکر کرنے والا بن جاؤں، بہترین عبادت کرنے والا بن جاؤں. تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور ایسا بننے کی کوشش بھی کرنی ہے. اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں سیگمنٹ تعارف قرآن کا. پیغام قرآن. ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی اس سورت کی بات کریں گے جس سورت سے متعلقہ واقعہ آج ہم نے سنا ہے. قوم سبا کی بات کی ہے تو آج ہم سورہ سبا ہی کا تعارف سنتے ہیں. سورہ سبا کی ایک آیت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس آیت کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے. اس میں 6 رکوع ہیں، 54 آیتیں ہیں، 833 کلمے اور 1512 حروف ہیں. یہ سورت قرآن پاک کے 22ویں پارے میں موجود ہے. سبا اس سورت کا نام کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے. اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں. سورہ سبا میں ٹاپکس کیا ہیں، مضامین کیا ہیں؟ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں. اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں. نیز قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئی. نمبر 2، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور سبا والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے ہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے. نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عموم کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. نمبر 5، یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں
اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور کفار کے اس نظریے کا رد کیا گیا۔ نمبر 6، آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ احزاب کے ساتھ مناسبت۔ سورہ سبا کی اپنے سے ماقبل سورت احزاب کے ساتھ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورہ احزاب کے آخر میں بیان ہوا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اور سورہ سبا کی ابتدا میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں کو عذاب دے اور مسلمانوں کو ثواب عطا کرے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بیان ہوا کہ کفار و مشرکین مذاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور سورہ سبا میں بیان ہوا کہ کفار و مشرکین قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ کمال کی صورت ہے، ضرور پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، اور تفسیر قرآن صراط الجنان سے اس کی تفصیل بھی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت واقعہ قرآن کا اور ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام